اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام قرآن انسانیت کے نام میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 75 ہے ہمارے پاس۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا آپ یہ طمع رکھتے ہیں، یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے لیے ایمان لے کر آئیں گے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، اور ان میں ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کے کلام کو سنتا پھر اس کو بدل ڈالتے تھے، مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، اس کو سمجھنے کے بعد، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے تھے یا جانتے ہیں۔ رب العالمین نے جب ان یہودیوں کا، اہل کتاب کا ذکر کیا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے اور انہوں نے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رویہ اپنایا، اللہ تعالیٰ نے بے شمار ان کے اوپر نعمتیں کی، اور ان نعمتوں کے بدلے میں ان کا جو رویہ تھا وہ انتہائی مایوس کن تھا اپنے رسول سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اتنے بے شمار انعامات کو حاصل کیا اور ان انعامات کے بدلے میں اللہ رب العالمین کی بغاوت کی، کائنات کے رب کے احکامات کا مذاق اڑایا، اپنے نبی کو طرح طرح سے ستانے کی کوشش کی، تو سب کچھ اپنی آنکھوں سے نشانیاں بھی انہوں نے دیکھیں، پتھر پھٹ کے اس کے اندر سے پانی نکلتا دیکھا، آسمان سے من و سلوہ اترتا دیکھا، پھر سمندر کو پھٹتا اور اس کے اندر سے راستہ بنتا انہوں نے دیکھا، وہاں سے وہ پار گزرے اور اپنے دشمن کو اپنی آنکھوں کے سامنے انہوں نے ڈوبتا دیکھا۔ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مذاق والا معاملہ اپنایا اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے مقابلے میں بچھڑے کی عبادت انہوں نے شروع کر دی۔ پھر اللہ رب العالمین کو سامنے واضح طور پر دیکھنے کا مطالبہ کر دیا، اور جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے اس حکم کا آگے سے یہ مذاق اڑاتے۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے محبوب، کیا آپ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے لیے ایمان لے کر آئیں گے؟ اس سے مراد وہ یہودی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر تھے۔ یہاں پہ یا تو مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا پھر اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام امت بھی ہے کہ آپ اس بات کی یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے لیے ایمان لے کر آئیں گے۔ حالانکہ یہ کون لوگ ہیں؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کلام کو سنتے تھے پھر اس کو بدل ڈالتے تھے۔ یعنی رب العالمین کا کلام تورات ان کے پاس آیا تھا، اللہ رب العالمین کے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وہ پیغام پڑھ کے سنایا تھا، اللہ کے کلام کو سن لینے کے بعد پھر اس کو انہوں نے بدل ڈالا۔ اب یہ جو تحریف ہے یہ یا تو لفظی ہو سکتی ہے یا پھر معنوی ہو سکتی ہے، لیکن جو لفظی تعریف ہے وہ زیادہ اولا ہے معنوی تعریف کے مقابلے میں، اس لیے کہ اگر معنوی تحریف کوئی بندہ کرتا ہے کلام کے اندر، تو عین ممکن ہے کہ کوئی جو دوسرا ہے وہ اس معنوی تحریف کو پکڑ لے اور اس وجہ سے اس بندے کی اصلاح کر دے، یا جو اس معنوی تحریف کی وجہ سے لوگوں نے غلط عقیدہ یا کوئی نظریہ بنا لیا ہے اس کو درست کیا جا سکے۔ لیکن یہاں پہ یہ لوگ جو ہے وہ لفظی تحریف بھی کیا کرتے تھے، جس طرح کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ وہ اس کے کلام اللہ کے اندر کمی پیشی کیا کرتے تھے، یعنی لفظ زیادہ بھی کر دیتے تھے اور لفظوں کو مٹا بھی دیتے تھے۔ تو یہ جو لفظی تحریف ہے یہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ کلام اللہ کو ہی مٹا ڈالا یا اس کے مفہوم کے اندر اپنی کاوش اس کے اندر داخل کر دی تاکہ اس کا معنی بالکل تبدیل ہو جائے
اور اس کی جو معنوی تحریف ہے یا جو اس کا اصل معنی ہے اس تک پہنچائی نہ جا سکے، لفظوں کی تحریف یہ جو ہے دوسری تحریف سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس کلام کو بدل ڈالتے تھے، اور من بعد ما عقلوہ، سمجھنے کے بعد اس کو بدلتے تھے۔ سمجھنا کیسا تھا کہ وہ جو کلام اللہ کے اندر اضافہ کرتے تھے یا اس کے اندر وہ کمی کرتے تھے، وہ اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہ نہیں ہے، یعنی رب العالمین نے جو کلام نازل کیا ہے اس سے رب العالمین کی منشا، مرضی اور مفہوم اور مطلب وہ نہیں ہے جو مفہوم اور مطلب وہ اس کے اندر داخل کر رہے ہیں، یا جو مفہوم اور مطلب وہ آگے لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ سمجھ لینے کے بعد وہ یہ کام کرتے تھے، یا پھر ان کو اس بات کی بھی سمجھ تھی کہ جو وہ کلام اللہ کے اندر تحریف کر رہے ہیں، جو اس کے اندر تبدیلیاں پیدا کر رہے ہیں، اس کے عوض قیامت والے دن ان کو عذابوں کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ تو یہ سارے اس لفظی تحریف یا معنوی تحریف کے حوالے سے ان کو اس بات کا علم تھا۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے تھے کہ یہ جو کام کر رہے نا وہ اس کو جانتے تھے۔ اب اس علم سے مراد یا تو ان کے علماء ہیں جو کتاب اللہ کو جانتے تھے اور وہ علم رکھنے کے باوجود یہ کام کیا کرتے تھے، اور دوسرا مفہوم مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے علم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھی، لیکن ان صفات کو جاننے کے باوجود بھی وہ لوگوں سے چھپاتے تھے تاکہ آخری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نشانیاں ہیں وہ لوگوں کو پتہ نہ چلیں۔ یا پھر اس سے مراد وہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے جو لوگ ہیں، جو 70 لوگ جن کو چنا گیا تھا، وہ لوگ انہوں نے کلام اللہ کو سنا اور سننے کے بعد اس کو بدل ڈالا، اور اس سے مراد اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود بھی ہو سکتے ہیں کہ جاننے کے باوجود انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو نہ سنا، نہ مانا، اس کے اوپر ایمان نہ لے کر آئے۔ تو اس آیت کے اندر ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت و رسالت ہے اس کا بھی ایک بین اور واضح ثبوت اس کے اندر موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رسالت ہے، آپ علیہ السلام کی جو نبوت ہے وہ برحق ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ کس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کیا، اب یہ واقعات ان کے جو یہودی تھے اس قوم کے اندر یہ واقعات ایک دوسرے کو سنائے جاتے تھے، ان کے اندر یہ سارا کچھ مشہور اور معروف تھا، سب کچھ وہ جانتے تھے، ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے۔ اب من عن اسی طرح سے جس طرح کے یہ واقعات ہوئے ہیں ترتیب کے ساتھ، اور لفظوں کے اندر بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہے، سب کچھ وہی حالات بیان کیے جا رہے ہیں جو حالات ان کی قوموں کے اندر گزر چکے ہیں، جو ان کے ساتھ ہو چکا ہے، جو منظر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کی قوم کے ساتھ، اور فرعون کا جو لشکر تھا اور اس کا جو قوم تھی، ان دونوں کے آپس کے اندر جو بھی معاملات ہوئے وہ سارے کے سارے قرآن نے اس طرح واضح الفاظ کے ساتھ بیان کر دیے جیسے ہماری آنکھوں کے سامنے وہ سارا منظر ہو رہا ہو اور ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ تو اس طرح سے اس تمام تر حالات کی منظر کشی کرنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحی کے تابع ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے ظاہر ہے تو یہ چیزیں، یہ باتیں اتنی کہاں سے وہ معلومات اکٹھی ہو سکتی ہیں جب تک کہ رب العالمین کی مرضی نہ ہو۔ یہ وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ وحی کے بغیر یہ باتیں جاننا ممکن ہی نہیں ہے، اتنی ساری باتیں اور اتنے سارے واقعات کا احاطہ کرنا یہ رب العالمین کے جو رہنمائی ہے اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس سب کو جاننے کے باوجود بھی، ان کو پتہ ہونے کے باوجود بھی کہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اور اس کے اندر جو کچھ بیان ہو رہا ہے وہ بالکل سچ ہے اور ایسا ہی ہوا ہے، لیکن یہ علم رکھنے کے باوجود بھی انہوں نے حسد سے کام لیا، بغض سے کام لیا، اور
اللہ رب العالمین کے بات اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کے آخری پیغام کو انہوں نے نہیں مانا، تو اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ جو ضدی عالم ہوتا ہے جس کے اندر حسد، بغض اور کینہ آ جائے، تو وہ اس جاہل سے کہیں زیادہ ہدایت سے دور ہوتا ہے جس کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اس کے پاس علم موجود ہے لیکن ایک غلط نظریہ، ایک غلط سوچ رکھتا ہے، جانتا ہے کہ وہ غلط نظریے پر ہے، غلط سوچ پر ہے، یا جو وہ مفہوم اور مطلب بیان کر رہا ہے وہ درست نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مراد وہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ یہ کام کرتا ہے تو ایسا آدمی کبھی بھی رائے ہدایت کی طرف آ نہیں سکتا، بہت دور ہوتا ہے رائے ہدایت سے۔ یہاں پہ بھی ان لوگوں کا جو رویہ بیان کیا جا رہا ہے، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ لوگ بالکل ایمان لائیں گے ہی نہیں۔ یہودیوں کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ایمان لائے۔ یہاں سے مراد یہ ہے کہ ہدایت سے یہ لوگ کوسوں دور ہیں، بہت زیادہ یہ ہدایت سے دور ہے، اس لیے کہ یہ جاننے کے باوجود سارے کام کر رہے ہیں۔ یہ حسد، یہ بغض، یہ سارا کچھ جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جو اسلام کے خلاف لوگوں کے دلوں کے اندر نفرتیں ڈال رہے ہیں، یہ سب جانتے ہیں کہ اسلام کی حقانیت کیا ہے، اور جو آخری پیغام ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کا قرآن، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ درست ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ تو اسی طرح اگر کوئی انسان یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی مراد وہ نہیں ہے جو وہ بیان کر رہا ہے، لیکن جب اس کے اندر یہ ضد آ جاتی ہے اپنی بات کو منوانے کی، تو پھر وہ اپنے غلط عقیدے اور نظریے کو چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ اس کو ثابت کرنے کے لیے کلام اللہ کے اندر تعویلیں کرتا ہے، پھر وہ معنوی تحریف کر کے اپنے اس نظریے کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جو ہے رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر انسان کے پاس علم موجود ہو تو اس علم کو نہ تو چھپانا چاہیے، نہ اس علم کے اندر کسی قسم کی تبدیلی پیدا کرنی چاہیے، اور جب اس کو معلوم ہو جائے کہ کوئی بھی سوچ، عقیدہ اور جو نظریہ ہے اس کا وہ غلط ہے، اور جو کلام اللہ کی مراد اور مفہوم ہے وہ کچھ اور ہے، تو اس کو اپنی غلطی مان لینی چاہیے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے، لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے کہ یہ جو غلطی ہوئی ہے یہ غلطی درست نہیں ہے، میری جو مراد ہے وہ کلام اللہ کی مراد نہیں ہے، اس غلطی کو درست کیا جائے، نہ کہ ضد کر کے اس کے اوپر اڑا جائے۔ اگر ضد کر کے اپنی بات کو منوانے کے لیے وہ ایک بات کے اوپر کھڑا رہتا ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ انسان خود جو ہے رائے ہدایت سے بہت دور چلا جائے۔ تو اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی صداقت ان واقعات کے اندر موجود ہے کہ یہ کلام اللہ کے بغیر یہ واقعات انسان کے علم کے اندر نہیں آ سکتے۔ اور پھر اس کے اندر جو یہودیوں کی ایک فطرت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ اب اس فطرت سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم یہ کام کرنے والے نہ بنیں، کلام اللہ کے اندر نہ تو لفظی تحریف کریں نہ معنوی تحریف کریں، اپنے من کے مطابق، مرضی کے مطابق دین کو نہ بنائیں، بلکہ اپنے آپ کو دین کے تابع کریں، اور اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے اسی مراد کے اوپر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کے اندر کسی قسم کا ہمیں شک بھی نہیں ہونا چاہیے، اور علم اس لیے حاصل کرنا چاہیے تاکہ اس علم کے ذریعے میں دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں گا، نہ کہ اس علم کو میں جو حقیقت ہے اس کو چھپاؤں گا یا حقیقت کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اس نیت سے، اس غرض سے علم حاصل کرنا انسان کو تباہی کے دہانے تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے اس کا جو علم ہے اس کو چھپانا بھی ایک بہت بڑا جرم ہے، اور اس کی مفہوم اور مراد کو بدل دینا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ دونوں جرائم جو ہیں ان کی وجہ سے انسان خود رائے ہدایت سے دور ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ایسا انسان کبھی بھی بچ نہیں پاتا۔ تو ان واقعات کے اندر ہمارے لیے یہ سبق بھی ہے کہ اگر ہم وہی کام کریں گے جو بنی اسرائیل کرتے رہے ہیں تو ہمیں اللہ رب العالمین کی پکڑ ہمیں بھی آ سکتی ہے، اسی طرح ٹھیک جس طرح
کہ ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف قسم کے عذاب آئے، پکڑ آئی، ذلت اور مسکینی ان کے اوپر مسلط کر دی گئی، اگر ہم کلام اللہ کو چھوڑ کر کسی اور طرف جائیں گے یا کسی اور چیز کو ہم اپنے لیے مشعل راہ سمجھیں گے تو پھر عین ممکن ہے کہ گمراہ ہو جائیں گے، اور ایسے ان گمراہیوں میں کھو جائیں گے کہ واپسی کا ہمیں کوئی راستہ ملنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دل کی بار بنا دے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔